الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه بلبل همتن خوشد گل شد همتن چاد
بلبل همتن خوشد گل شد همتن چاک اے وائے بہاری اگر این ہست بہاری دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ویدا زڑگے نشین کانے دسہرا دے او پا زخمی زنگی چی دے ان دردی دو. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیو اور عزیز دوستو، آج حسن اتفاق سے ہمارے شیخ اور استاد جو اس زمانے میں پاکستان میں نادر الوجود اور مغتنم ہستی ہے وہ تشریف فرما ہے، اور چاہیے تھا کہ حضرت ہی آج کی موعظت فرما دیں، کیونکہ یہ لوگ ہی اس مقام کے ہیں کہ ایسے نازک موڑ پہ کلام کر سکے. ہم تو وہ دیوانے جیسے ہوتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ظاہر کو دیکھ کے روتے ہیں. وہ ایک دیوانہ تھا، پنجاب میں جب کبھی کوئی جلسہ ہوتا تھا، کسی جگہ بھی جلسہ ہوتا تھا تو وہ دیوانہ پہنچ جاتا تھا اور وہ سٹیج پر آتا تھا اور لوگ ان کو جانتے تھے، کوئی شخص اس سے لاؤڈ سپیکر منع نہیں کر سکتا تھا، اور وہ لاؤڈ سپیکر پر آ کر کے بس 2 شعر پڑھتا تھا. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. بس یہ سنایا پھر بھاگا نیچے. اس زمانے کے حالات اور ان کے سامنے پیش آنے والے مسائل پر ہمارا تو یہی ادا ہے. ہر جمعے کو جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ملک بھر اور دنیا کے تناظر میں اسلام اور مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کی لاشوں سے گزر کر کوئی آگے چل رہا ہو، اور پورا عالم اسلام خون میں لت پت ہے، اور ہر جگہ اسلامی روایات اور اسلامی شعائر کا خون اور ان کا قتل اور ذبح بڑی دید دلیری کے ساتھ جاری ہے. کبھی ہم سنتے تھے کہ مغرب اور کفر کی طاقتیں اسلام کو نہیں چاہتی، سنتے تھے. یہ ہمت نہیں تھی کہ اخبارات میں کوئی ان کی بات آ جاتی. زمانے کے رفتار نے ایسا نقشہ بنا دیا کہ آج اسلامی ملکوں کے سربراہ کی تقریر اور ان کا خطاب امریکی صدر کے املا کے مطابق ہوتا ہے. وہ انہیں کچھ اپنی پسند کی چیزیں املا کراتے ہیں اور یہ پر انہیں اپنے اور اپنے ملک کے مفاد کے رنگ میں ڈال کر مناسب وقت میں اس کو پیش کرتے ہیں. مولانا روم نے کہا ہے کہ پائے استدلالیاں چوبی بون اور پائے چوباں سخت بے تمکی بوت. یہ وہ ملک ہے اور وہ لوگ ہیں جو لکڑیوں کے پایوں سے قائم ہوئے ہیں، ان کے اپنے پیر نہیں ہیں، اور لکڑی کے ستون اور پایوں سے جو ملک قائم ہو وہ بہت کمزور ہوگا. وہ آج بھی گیا اور کل بھی گیا. ایسے حالات میں علماء امت، زعماء زمانہ
ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ علماء پر دو قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ جل جلالہ سے اپنا رشتہ ایمان و عمل کا مضبوط رکھے، حالات کے اتار و چڑھاؤ سے کہیں اس میں فرق نہ آئے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورۃ ہود کے آخر میں جہاں 6-7 پیغمبروں کا واقعہ بیان ہوا اور ان کے ناکارہ قوموں کے عذاب کے واقعات بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، ایسے سیدھے ہو کے رہیے جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ سیدھے ہوئے ہیں توبہ کر چکے ہیں وہ بھی سیدھے رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر نہ ہونا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت پر فضائل قرآن ترمذی اور تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس زمانے میں 60-61 سال تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ پہلی سب میں کیسے آ گئے، مصیبت کرتے رہتے، اور حضرت کے داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہوئے، راویان حدیث کہتے ہیں مشکل سے 19 بال سفید ہو۔ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت شیب شبت یا رسول اللہ، حضرت بڑھاپا کچھ جلدی نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، سورۃ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں معذبین کے واقعات ہے کہ قوم نوح نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو غرق کیا، قوم عاد نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، سمودیوں نے سرکشی کی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، لوط علیہ السلام کے لوگ نافرمان نکلے، اوپر سے نیچے پھینک دیے گئے، شعیب علیہ السلام کے لوگ غلط کار تھے، تباہ کر دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور ان کے زمانے کے باغی و سرکش تہ و بالا کیے گئے۔ یہ واقعات جب میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو صدمات بڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، حضرت آپ ایسا سیدھا ہو کے رہیے جیسے آپ کو کہا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انقضت ظہری، میری کمر توڑ دی اس آیت، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بالکل سیدھا رہیے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے احکام کے فرمان بردار ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ تو سب میں نرالا ہے۔ فارسیان کہتے ہیں کہ مقربان را بیش بود حیرانی، مقام اور مرتبہ جتنی عظیم تر ہوتی ہے اس قدر احتساب بھی مضبوط ہوتا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف ادنا جھکاؤ بھی نہ کریں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اوہو آگ پکڑ لے گی آپ کو۔ یہ قانون ہے کہ جس قسم کی قوم کی طرف آپ میلان کریں گے وہی حشر آپ کا ہونے والا ہے۔ چنانچہ بخاری مناقب اصحاب میں ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضرت بڑی تشویش اور غم لائے گے کہ قیامت کے بعد جب جزا و سزا ہو جائے تو آپ تو اعلی درجات میں انبیاء علیہ السلام کے صفوف میں داخل ہو جائیں گے، ان کے بھی سرتاج و سرخیل ہے،
اور ہم تو عام درجے کے مسلمان ہیں، اگر نجات ہو بھی گئی تو پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں درجے دور ہوں گے۔ ایک عام پیغمبر خاص قسم کے امتی سے 1,25,000 درجے بلند ہے۔ ایک عام پیغمبر، جیسے اسرائیلی پیغمبر ایک وقت میں 10 15 وہ خاص الخاص امتی جیسے ابوبکر و عمر و عثمان و علی ہے، ان سے بھی 1,25,000 درجے بلندی رکھتے ہیں۔ تو پھر خاص رسول اور پھر ان میں خاص مرسلین اور ان کے بھی سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بہت بلند ہیں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ایک شخص قیامت کے بعد درجات میں انہی کے ساتھ رہے گا جن سے وہ عقیدت و محبت رکھتا ہو۔ یہ ایک زبردست قسم کی بشارت ہے کہ ادنا درجے کا مسلمان بھی اونچا درجہ اللہ کے ہاں حاصل کر سکتا ہے۔ دل کے صدق اور اعمال کی خوشرنگی جب اللہ کے فضل اور عنایات اس کے ساتھ مطابقت کر لے۔ ایک عربی شاعر نے کہا بھی ہے، ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادری، قضاء و قدر جب ساتھ دے دے تو ایک کمزور درجے کا آدمی بھی بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اولین اصحاب ہے، وہ بہت اونچے درجے کے، بدر کے موقع تک اور فتح مکہ کے موقع تک جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیے اور اجور عظیمہ حاصل کیے۔ لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ تک تکلیفیں بہت زیادہ تھی، ہر طرف سے اسلام پریشان تھا اور مسلمانوں پر بوچھاڑ تھا حملوں کا۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ہوئے ہیں وہ عالی الہمت مومن ہیں، عالی الدرجات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والے ان جیسے نہیں، وہ بہت اونچے ہیں۔ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ بہترین انجام ہے تمام صحابہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین لوگوں میں سے ہیں۔ مکے میں مشرکین کے ہاں زیر عذاب تھے کیونکہ اسلام لائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کان ابوبکر سیدنا وآتق سیدنا، ابوبکر بھی ہمارے سردار تھے اور ہمارے سردار کو خرید کر کے آزاد کر لیا، حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں ہے کہ حضرت جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ سے کہا کہ اے بلال، میں جب بھی جنت کے دروازے میں داخل ہوتا یا جنت کی طرف چل پڑتا سمیت دف نعلیک بین یدی، آپ کے جوتوں کی آہٹ آگے آگے محسوس ہوتی تھی۔ یہ کیسا عمل ہے آپ کا؟ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں میں آگے آگے آپ کے جوتے کی آہٹ محسوس کرتا تھا؟ بلال کہیں چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور وقت نفل پڑھنے کا، یہ نہیں کہ بس وضو کر لیا اور 10 نفل شروع کر جیسے لوگ آ جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وقت نفلوں کا نہیں ہے۔ جو وقت نفلوں کا نہیں ہے ان اوقات میں نوافل پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب ہے جیسے شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا اور زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
گناہ کبیرہ اور کس کو کہتے ہیں؟ وقت دیکھ کر کے عبادت کی جاتی ہے. عبادت میں بنیاد یہی ہے کہ کرنے والا مومن ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا، وقت صالح ہوگا. اگر کرنے والا غیر مومن ہے تو عبادت نہیں ہے، لعنت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو بھی ناجائز ہے. اگر طریق پیغمبر کا نہیں ہے، نفل ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ذکر ہے لیکن بالجہر کر رہا ہے، تو عبادات سے بدعات اور بے دینی بن جاتی ہے. یہی نماز ہے، ایک شخص بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو دو قول ہے علماء امت کے. ایک قول یہ ہے کہ صریحاً کافر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، کافر تو نہیں ہے لیکن گناہ بڑا ہے. ترخی نے امام اعظم سے یہی نقل کیا ہے بحر شرح کنز میں. عبادت حقیقت میں پابندی کو کہتے ہیں، اس انتظار کو کہتے ہیں کہ وقت ہو جائے تو پڑھوں گا. اس عجلت کو کہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی تیار ہو رہا ہے کہ وقت نکل رہا ہے. یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہے. عبادت فرحت کو نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے کہ چلو دیکھا جائے گا، جب بھی اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے. اس لیے جامع ترمذی میں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب سورج ڈوبنے لگتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں ہے کہ وہ ٹونگے مارتا ہے، کنقر دیگ، جیسے مرغا ٹونگے مارتا ہے. وقت گزرا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، یہ تو منافق کی خصلت والی نماز ہے. اگر یہ میرا امتی ہوتا، وہ مجھ پر پورا ایمان ہوتا تو میرے طریقے کو رہنما بناتا. بغیر عذر کے تو کبھی مومن اس طرح نہیں کر سکتا ہے. دکان اس کی عذر ہے، کارخانہ اس کا عذر ہے، مہمان اس کا عذر ہے، یہ تو خود شریعت بنا ہوا ہے. یہ تو وہ بہانے اور آزار پیش کر رہا ہے جن سے شریعت ناواقف ہے. شریعت میں یہ بہانے ہے ہی. مہمان بیٹھے، آپ کہے کہ آپ مسلمان ہیں، یقیناً ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. نہ یہودی آتے ہیں، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ ڈوگرے، نہ بوتڑے، نہ اور کوئی شیطان. ان کو آپ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی نماز پڑھنی اور آپ بھی چلیں. امام ابو یوسف کو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ لوگوں کو دین کی باتیں کرتے رہو، اس میں دو فائدے ہیں. اگر وہ دین مانتے ہیں تو قدردان ہو جائیں گے، تیری بہتری ہے، اور اگر دین نہیں مانتے ہیں تو چلے جائیں گے، ان کے جانے میں تیری بہتری ہے. لیکن یہ دوگلا جو زمانے کا ہے، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ صرف لفظی مسلمان، جس کا دل اور سینہ ایمان کی عظمتوں سے خالی ہو چکا ہے، اس کو ایمان اور غیرت کی ہوا نہیں لگی. یہ کیا کسی شخص کو دین و بے دینی سکھا سکتا ہے؟ یہ تو آنکھ کے بکان نمک رفت و نمک نیز شد، اس کے لیے تو بہانہ چاہیے. آج یہ مہمان ہو گیا اور کل اس کا مہمان ہو گیا، بس دو بہانوں میں تو دو نمازیں چلی گئی. آج ڈیوٹی ہے اور کل دفتر ہے، اور آج افسر آ رہا ہے اور کل اس کا چپڑاسی مر رہا ہے. بس جو بھی صدمہ اور حادثہ ہوگا اس کا اثر عبادت پر ضرور پڑے گا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ جب آپس میں مل لیتے تھے تو دریافت کرتے تھے کہ رات کو تلاوت کس طرح کرتے ہو. ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کا ذکر بخاری میں ہے. دونوں یمن کے گورنر تھے، دو صوبوں کے. ابو موسیٰ کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے، اور عمرو بن العاص بھی کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے. تو مغرب کی نماز دونوں ایک جگہ، جیسے کراچی سے ایک دوست چلا دوسرا حیدرآباد سے، اور نوری آباد کے پاس دونوں نے مل کر مغرب کی نماز پڑھی.
تو دریافت کرتے تھے کیف تقرأ القرآن، قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو ایک سناتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں شروع میں، اگر دیر ہو گئی تو پھر اخیر میں اٹھتا ہوں لیکن پورا کرتا ہوں۔ تو دوسرا ان کو سناتے ہیں کہ میں پڑھتا رہتا ہوں، جب نیند آنے لگتی ہے تو بس کر دیتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر درمیان میں اٹھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر جب نیند آتی ہے پھر بس کرتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں یہ دوسرا طریقہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ پوری رات ٹوٹ گئی نا، کہ ایک جگہ بھی پوری نیند نہیں ہوئی، اور پوری نیند نہ کرنا یہ عبادت کی روح ہے۔ عابد زاہد بنو گی تب جب نیند سے دل اٹھ جائے۔ عبادت اور زہد کی شیرینی اور چاشنی جب دل و دماغ کے ریشوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ظاہری طعام اور شراب اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا۔ عمر ابن العاص جب وہاں پہنچا ابو موسیٰ اشعری کے پاس، تو ایک آدمی ہاتھ پیروں سے بندھا ہوا تھا، لوگ جمع تھے۔ عمر ابن العاص نے پوچھا کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کہا کہ آمنا ثم مرتد، ایمان لایا تو یہودی تھا پھر مرتد ہو گیا۔ تو عمر ابن العاص نے کہا کہ اس کو تم نے تماشے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو ابھی تک چھوڑا، قتل نہیں کیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ابھی قتل کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن العاص نے کہا کہ میں اتروں گا تب کہ پہلے یہ قتل ہو جائے، اتنی دیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو تربیت کیسے ہوئی ہے صاحب۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کا اور ملک کے زعماء کا حال دیکھیں کہ انہوں نے مل کر کے بش کو اپنا مانیٹر بنایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر ایک اسلامی ملک کو ذبح کیا۔ 1400 سال بعد مسلمانوں کے خون پسینے سے ایک اسلامی ملک وجود میں آیا تھا، بڑی مشکلوں سے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ نہ انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا اور نہ شیخ اسامہ نے، اور نہ پوری دنیا کا کفر مل کر کے ایک رتی برابر جرم ثابت کر سکا۔ بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریری کہ ای مقتول را جز بے گناہ نیست تقصیری۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس مقتول کا جرم یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ علماء نے دین کی روشنی میں ببانگ دہل کہا کہ یہ پالیسی غلط ہے، اور اس سے صرف افغانستان کو نہیں پورے اسلام کو اور خاص کر پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو دبانے اور ان کو دھمکانے اور کشمیر سے باز رکھنے کے لیے خود ہندوستان کو طریقہ بتایا کہ آپ پارلیمنٹ پر حملے کا الزام لگا دیں، اور اب ہندوستان کے ساتھ مل کر کے ہمارے مسٹر صاحب کو یہ املا کرا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، آپ جلدی اعلان کریں، جلدی اعلان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے ان کی عقلیں ختم کی ہے اور ان کے منہ پر مہر لگائی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اور ہندوستان کا تو مقابلہ ہے اور اختلاف ہے، وہ بھی اپنے ہاں فلاں 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 مذہبی انتہا پسند ہندو تنظیم کو ڈسمس کرے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نقشے کا ایک عظیم ملک لاتعداد انسانوں پر مشتمل، جن کے ہاں پوری تحریک چل رہی ہے مسلمانان ہند کو ہندو بنانا، ہمارے پورے پاکستان میں ایسی کوئی تحریک نہیں جو عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنائے یا یہودیوں پر شبخون مارے یا مرزائی قادیانی اور یا ہندو اور سکھوں کو مجبور کر لے۔ آج تک کوئی ایک فرق بھی اس کا نہیں پیدا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو دین صاف ستھرا ہے، قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت بالکل واضح ہے. صرف ہم اپنے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق متین کو بیان کر لے تو ان کے بتخانے ویران ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ وہ لالچ ہے کہ ہم لوگوں کو دولت دے، زر و زن دے اور ان کو ادھر لے آئے، نہ ہمارے پاس وہ کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت ہے. حقائق موجود ہے، صداقت موجود ہے، اور وہ شریعت حق کی تشریف آوری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ناسوت میں مبعوث ہونا ہے. ہمارے حکمران اپنے ملک اور اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے. لالچی آدمی خود غرض وہ پوری بات نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں، آپ جب کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ میری تنخواہ بڑھائے گا، یہ خوش ہو کر کے میرا نوکری کا ایک عہدہ آگے کر سکتا ہے، تو وہ 10 تنبیہ آپ کو کرتا ہے، سر 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 سر، آپ سر اور ہم خر، سر 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 سر. اس لیے غرض وابستہ ہے. خود غرض آدمی کبھی بھی بات نہیں کر سکتا. غریب ہونا اور بے وسیلہ ہونا عیب نہیں ہے، لیکن غیرت کے موقع پر غیرت کا مظاہرہ نہ کرنا اور شجاعت اور بہادری کے میادین میں جوان مردی سے پیش نہ آنا، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اور میں تو حیران ہوں، یا اللہ حفاظت فرما. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہم جہاد کو کہتے ہیں. تو اس کہنے میں اور اس کہنے میں کیا فرق ہے کہ چونکہ اسلام جہاد کی ترغیب اور حکم دیتا ہے اور قرآن اور سنت کی اجلہ تعلیمات جہاد پر مشتمل ہے، اس لیے جہاد سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. تو سچی بات یہ ہے، ہم تو کسی سیاسی داو پیچ کے لوگ نہیں، خالص منبر و محراب اور کتاب کے لوگ ہیں. کہ جب یہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں کمال آتا ترک کو اپنا رہنما سمجھتا ہوں اور مشہد راہ سمجھ. ہمیں تو یہ خوف ہے کہ جیسے کمال آتا ترک نے ترکیے میں اسلام کا خون کیا ہے، کہیں اس کو اس منصب پر معمور نہ کیا گیا ہو کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ جہادی تنظیموں کو ختم کرے. اور پھر جہاد کے مجاہدین تو ہر شخص جانتا ہے کہ دینی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو مدرسے بند کر دے. مدرسوں کی تعلیم کی رہنمائی اور اس کی ترغیب ممبر اور مسجدوں سے تو اس کو روک لے کہ بھئی یہاں بیان نہیں ہوگا. اور پھر جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اور آیتیں سنتے ہیں تو ان میں جہاد کا جذبہ آ رہا ہے، تو نماز پر پابندی لگا لی جائے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو سارے سلسلے آپس میں جڑے ہوئے. اور کیا یہ کچھ کم سانحہ ہے کہ انہیں مطلوب تو شیخ اسامہ تھے، وہ نہیں ملے اور انشاءاللہ آخر تک نہیں ملیں گے. اور تاریخ یہ ثبت کرے گی کہ اس میں امریکہ کا منہ کالا ہوگا. انہیں پناہ دینے کے جرم میں طالبان حکومت وہ ختم کر دی گئی. مولانا محمد عمر صاحب اور ان کے رفقا تس نس کر دیے گئے اور ان کی تلاش جاری ہے. امید ہے اللہ کے فضل و عنایت سے کہ انشاءاللہ وہ بھی محفوظ رہیں گے. یہ بھی امریکہ کے لیے روسیائی کا ایک دوسرا موقع ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان پر جس انداز سے بمباری اب بھی جاری ہے، تو وہاں انسان اور مسلمان نہیں مر رہا ہے. کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں کسی پہاڑی پر ایک لاش رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی. جا کے دیکھا تو اس کی جیب میں ایک کارڈ نکلا، پتہ چلا کہ وہ فرانسیسی تھا، یہاں آ کے اسلام لایا اور پھر جہاد میں رہا اور کئی دنوں تک اس پہاڑ پر بھوکا پیاسا رہنے سے انتقال ہو گئے. اور ایسے کتنے ہزار لاکھوں انسان اور مسلمان ہو گئے جو اس سفاک اور ظالم کے اس ظالمانہ اقدام سے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں اور اتر چکے ہیں.
ان کی طرف سے پوری دنیا کی انسانیت میں غیرت کا ادنا درجے کا جذبہ نہیں کہ وہ بیان دے، اور تعاون تو چھوڑے کہ امریکہ انسانیت کے خلاف کر رہا ہے، اور امریکہ دہشت گردی ختم کرنے کے پاداش میں کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے، اور شاید جب سے دنیا بنی ہے آج تک تاریخ الانس والجن میں اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا ہوگا جو اکیلے امریکہ کر رہا ہے۔ ہمارے ملک نے ان کے ساتھ اتحادی ہونے کا ثبوت دیا، لیکن 10 سے 35 ہزار پاکستانی وہاں مولی اور گاجروں کی طرح کاٹے گئے اور جیلوں میں ہیں اور رس رہے ہیں، ان کو روزانہ 40، 50، 100، 200 روز قتل کر کے پھینکا جاتا ہے۔ ان کو ایک دن میں اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ ان کی لاشیں وہاں سڑتی ہے اور ان کے پھینکنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، مگر پاکستان کے نمائندہ نے یہ بیان دیا کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر گئے تھے، اس لیے ان کو وہاں مرنا چاہیے۔ غیرت اور رحم اور ہم نوائی اور اپنوں کے ساتھ ہمدردی کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اس دھمکی سے پہلے کہ دوست بنو یا دشمن، آپ بھی تو طالبان کا حصہ تھے، آپ کے وہ بیانات اور وہ ساری حرکات سکنات محفوظ ہے، تمام اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ اس دور کے گئے ہوئے مسلمان بھی تو ہمارے پاکستان کے گئے ہیں، ان کے چھڑانے کے لیے ایک کلمہ اور ایک بات آپ ادا نہ کر سکے۔ بلاد عرب کے ہزاروں مسلمان، بلکہ لاکھ سے ان کی تعداد متجاوز ہے، جو سارے ملکوں سے وہاں منتشر، چیچنیا کے بھی، بوسنیا کے بھی، الجزائر کے بھی، فلسطین کے بھی، بلاد سعودیہ کے بھی، اور دیگر بہت سارے ممالک کے، وہ بھی بے اثر ہیں۔ اور کوئی بتا رہا تھا کہ انہیں جب جہاز میں بٹھاتے تھے قیدی بنا کر امریکن جہاز میں، تو ان کے جسم سے کپڑے اتارے پورے مکمل، اور صرف انڈر ویئر ان کو دے دیا گیا کہ بس یہ پہن سکتے آپ، اور کوئی کپڑا ان سے اٹھا دیا، اور اس حالت میں ان کو جہاز میں بٹھایا۔ اور یہ پاکستان کے لوگوں نے اور ایئرپورٹ کے پاس رہنے والوں نے تماشا دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جس سرزمین پر ظلم ہو جائے اس سرزمین پر پھر عذاب کی بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے اوپر 40 دن گزرنے سے پہلے پہلے پاکستان پر تکلیف اور عذاب ٹوٹ پڑا ہے۔ آج کے اخبارات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ طالبان حکومت ختم کرنے سے پہلے جو بہارت تھی وہ اور ہے، اور اب جو بہارت ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ اور اب وہ پاکستان کو ایسی دھمکی دیتا ہے جس طرح بش طالبان کو دیتا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا پڑے گا جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ کیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک شروع کیا ہے، امریکہ کے اکسانے، حکم دینے اور پورے معاہدہ کرنے کے بعد یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ملک کو افرادی حیثیت سے بھی نہتہ کیا جائے، عالم میں بھی اس کو بدنام کر دیا جائے، لوگ بھی اندرون خانہ ان سے ناراض کر دیا جائے، مذہب کے رہنما بھی ملک کے دل آزاری سے زخمی موجود ہو، ایسے حالات میں جب بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو دفاع کی صورت کیا بنے گی؟ امریکہ اور برطانیہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ چونکہ پاکستان دہشت گردوں کا آماجگاہ ہے، دہشت گرد وہ اسلام کو، دینی مدرسوں کو اور علماء اور مسلمانوں کو کہتے ہیں، اس لیے ہندوستان کی حکومت مجبور ہے کہ ان کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیا
اور اپنے ملک کو بھی پہلے سے زیادہ حالت زار میں دھکیل دیا. ایسے حال میں مسلمانوں کا مذہب اور دین وہ بھی خطرے میں ہے. دین اور مذہب کی دو حیثیتیں، ایک وہ جو اللہ سے وابستہ ہے وہ تو قیامت تک رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. امریکہ بھی مسلمان رہ رہے ہیں، برطانیہ میں بھی مساجد ہیں، اور تمام کفر کے ملکوں کے اندر ان کے نہ چاہنے کے باوجود اسلام پھل پھول رہا ہے. لیکن وہاں کے مسلمان اور ان کا اسلام وہ ان کا غلام ہے. وہ اسلام کی عظمت اور عزت کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کل کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے جو وہاں رہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دھمکانے آ جائے نا تو ہمیں بتاؤ. تو میں نے کہا جب ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں اب ہمیں مت بتاؤ، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں کے مسلمان ان کے سہارے پہ رہ رہے ہیں. اور ظاہر جو قوم بھی دولت اور پیسے کی فقر و ذلت کے لیے کفر کے نیچے سر رکھ رہی ہو وہ قوم ہمیشہ ذلیل و خوار ہو. غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی بڑی شبخون مارنے اور اسلامی حکومت کو تس نس کرنے کے بعد پورے اسلام پر مسلسل حملوں کے نتیجے میں پورے عالم کے مسلمان امریکہ کے ہر طرف بائیکاٹ کر لیتے. کسی چیز پر شبہ بھی ہو کہ یہ امریکہ ساخت ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتے. ان کی کمپنیز، ان کے کارخانے، ان کے ادارے، ان کی صنعتیں، ان کی مصنوعات، ان کی درآمد برآمد تمام چیزیں جس ملک میں جس کنڈیشن میں ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتے کہ خبردار کسی نے اسے استعمال کیا. کسی درجے میں بھی تو مومن ایمان کا اظہار غم غصے کا کر لیتے. بس انہوں نے وہاں بمبار شروع کیا ہوا ہے اور ہزاروں طلباء، اب تو طالبان نہیں، اب تو مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے، اخبار میں آپ نے پڑھا کہ جو عورتیں اور بچے پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے ان پر اس دوران بم پھینکے گئے اور وہ گلیوں میں عورتیں اور بچے گر کر کے مر گئے. خداوند تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ اے پاکستان کے مسلمانوں اور اے بلاد عرب کے مسلمانوں، تم یہ دیکھتے ہوئے تمہارا کیا جذبہ تھا، کیا درد تھا قلب کا، کیا سوچ تھا جگر کا، کیا آواز اور فریاد تھی آپ کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ احتجاج کا تھا وہ نہیں کیا گیا، اس لیے اب اس ملک پر بھی اس جیسی کیفیت وہ مسلط کی جا رہی ہے. استغفر اللہ واسأل السلام والعافیہ. یقیناً ملک کے بعض مضبوط سیاستدان اور زعماء جو ایمان کی غیرت اور جہاد کا جذبہ اور قوم کا درد رکھتے ہیں انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس وقت رہا کرنا ملک کی مفاد اور سلامتی کے لیے خطرے کا باعث. یعنی جن لوگوں نے امریکہ کو ایئرپورٹ دیے اور جن لوگوں کے دستخط سے امریکہ نے مسلمانوں پر بمبار کیا یہ ملک کے مفاد و سلامتی میں ہے. اس امریکہ کو کہے نا کہ ہندوستان ہم سے ہٹا دے، وہ تو آپ کو کہتے کہ آپ جلدی سے ہی تقریر کریں جو ہم نے بتائی، ورنہ ہندوستان کو کہا ہے وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کی اسلامی حکومت ختم نہیں کی گئی بلکہ اس بہانے پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کی گئی اور پاکستان کو اس ڈگر پر لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ آئندہ یہاں نہ کوئی حکومت بنے اور نہ کوئی اسلام کی آواز اٹھا سکے جب تک کہ امریکہ سے تحریری اجازت نہ ملے. جن کو جب فرصت مل جاتی ہے تو کبھی کہیں گے مسجد کے خطبے پر پابندی لگاتے ہیں. ہم سے خطرہ ہے آپ کو، شرم و حیا تم میں نہیں. خطرہ جہاں سے تم پر عام مسلط ہوا ہے اور آپ کے سمندر میں ان کے 30 بحری بیڑے کھڑے ہیں
شرم کر کے ان کو کہو کہ پیچھے ہٹاؤ، اور تم اپنی بقا اور سلامتی کی بھیک جس بھوکے لہجے سے مانگتے ہو اس سے ہماری غیرت ہر وقت تڑپ اٹھتی ہے کہ ایسا کیا جرم ہم نے کیا ہے کہ بنے بنائے ہم ان کو غلام مل گئے۔ آپ کو خطرہ ہم سے ہے، اس لیے کہ ہم قوم کو حال بتاتے ہیں، ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی عظمت اور برتری کے خلاف سب سے بڑا کام کرنے والا ہمارے ناجائز اور ظالم حکمران ہے، اور انہوں نے اول سے اخیر تک ایک پالیسی بھی ایسی اختیار نہیں کی جس کے نتیجے میں ملک کی ساکھ بلند ہو جاتی۔ اول سے اخیر تک تمام اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملک 2 سال کے بجائے 1 سال میں اور سال بھر کے مقابلے میں مہینوں اور ہفتوں میں ختم ہو جائے۔ ہمیں تو جس طرح اسلام سے عقیدت ہے اور ہمارا ایمان ہے اس کے پیش نظر ہم اپنے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اپنے گھر کی حفاظت اور اس کا دفاع یہ ایمان کے مقتضیات میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کافر کے بارے میں کہا یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے ملک کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور علماء جس طرح اسلام کے محافظ ہیں اس طرح ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ لیکن یہ بتانا تو ضروری ہے کہ بھئی آپ کس ڈھب پہ چل رہے ہیں۔ آپ کے لوگوں نے مل کر غلط پالیسیاں لڑ کر 30 سال سے پہلے پاکستان کا ایک بازو کاٹ کر مشرقی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کی جگہ بنگلہ دیش پر دستخط کر کے اسے منظور کر لی ہے۔ آپ نے تو یہ کیا ہے، اور علماء آج تک دل و جان سے اسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ یہ سب حکمرانوں کی نالائکی تھی، ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے مسلمانوں کو ڈھاکے کی گلیوں میں ذبح کر رہے تھے۔ میں وہاں ایک دینی مدرسے کے سالانہ جلسے میں گیا تو جس جگہ سے ہمیں جانا تھا وہاں سے دوسری جگہ جانا بہت قریب تھا، لیکن وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہاں میزبان، وہ بڑے دل سے درد و غم رکھنے والے، وہ ذرا لمبے راستے سے گاڑی چلا کے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں گلی سے پابندی ہے، تو وہ چپ ہو گیا۔ میں بھی حیران ہوا کہ کیوں چپ ہوتے، کوئی دشمنی ہے کہ یہاں سے گاڑی نہیں گزارتے۔ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ جس وقت سکوت ڈاکہ ہوا تو یہاں مسلمان سارے مغربی پاکستان کے رہتے تھے، اور ایک نوجوان لڑکی کو میں نے یہاں دیکھا کہ کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں کہ میرے ماں باپ کو قتل کیا، مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے۔ تو کہا کچھ دیر بعد میں دوبارہ یہاں آیا تو وہ یہاں گلی میں مری پڑی تھی، کسی نے پستول مارا اسے۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت سے آج تک میں یہاں سے نہیں گزرتا کیونکہ میں ان کی امداد نہیں کر سکا اور وہ مر گئی۔ تو میں نے کہا کہ واقعی یہاں تو ہمارا آنا مشکل ہے، اگر یہ درد و غم ہم کو صحیح طرح یاد رہا تو شاید یہاں آنا بھی بند ہو جائے۔ اور اس سے زیادہ زہریلا نقشہ افغانستان کے مسلمانوں کا پیش کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ سب و شتم اور ظلم اور بربریت کے حالات یہاں بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو علماء دین ان کا ایک منصب ہے کہ وہ اپنی قوم کو دین کی روشنی میں آنے والے حالات سے آگاہ کر دیں، یہ مسلمان عالم کا فریضہ ہے۔ اگر کچھ دیر بعد
پانی کا ایک سیلاب یہاں گلشن پر آنے والا ہو، اور میں آپ کو قدیم زمانے کی روایات سنا کر باوجود جاننے کہ یہ اطلاع نہ دوں کہ نماز کے بعد آپ تیاری کر لیں اور شاید پانی یہاں پہنچ کے ہمیں بھی ڈبوئے، تو یہ تقریر شرعی تقریر نہیں ہوگی۔ اگر کسی سمت آگ لگی اور وہ آگ کی شعلے اور آگ کے لپیٹ میں آیا ہوا ماحول بجائے بغیر ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم آپ کو اور ماضی کے واقعات میں تسلی دیتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دینی رہنمائی نہیں کہا جائے گا۔ اس سے زیادہ خطرناک ماحول حکمرانوں کے ہاتھوں بن چکا ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف کے حالات سامنے ہیں۔ اگر اس پر ایک معذرت کی گئی کہ میں اور میرا سارا ملک مسلمان ہے اور ہمارے قرآن و سنت و اسلام کی روشنی میں کفر کا مقابلے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتا ہے، اور جہاد عالم اسلام کا فرض ہے۔ اس لیے میں امریکہ سے یا کسی بھی ملک سے جہاد کے خلاف پالیسی پر کبھی بھی بات نہیں کروں گا اور نہ ہم نوا بنوں گا، بات ختم تھی۔ ٹھیک، پاکستان نہ صحیح پہ ایسے 10 تھے اور نہیں تھے، اب وہ مغلیہ کی حکومت کہاں ہے اور وہ غلامان کہاں ہیں اور وہ درانی اور ساسانی کہاں ہیں اور وہ بلبن کہاں ہیں، سارے ختم ہو گئے۔ یہی کام تو ملا عمر نے کیا ہے کہ اس نے کہا امریکہ کے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، افغانستان کی حکومت رہے یا ختم ہو جائے، کیسا ختم ہے نر سے اگڑ دی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے، ادھر فائرنگ ہو جائے گی، کراچی اسلام آباد بہت اچھی جگہ، پیارے ہیں، مر جائیں گے، تو وہ تو ویسے ہی مار رہا ہے۔ غیرتی مر جاتے تو کچھ خدا تو خوش ہوتا، اور امریکہ کے چاپلوس بن کر کے مرے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں بنا۔ افغانیوں کا اور کچھ نہیں، شہادت مسلمہ ہے، اور کچھ نہیں تو قیامت تک آنے والے مسلمان ان کی عزت اور غیرت کو سلام کریں گے۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ غیرت کا جو مظاہرہ تاریخ نے کیا ہے اسلام کی طرف سے، اس کا ایک بہترین نمونہ افغانستان کے طالبان نے پیش کیا ہے اور پیش کر رہے ہیں۔ آج تک پوری دنیا کے اخبارات، سچے اور جھوٹے اخبارات، کوئی ایک ورق دکھائے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بننا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جہاد ہے، جہاد میں کوئی کافر و دشمن سے معافی مانگتا ہے؟ اب بھی جب انہیں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بدل لے کے رہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ خدایا 1400 سال بعد آپ نے ایک کمزور، عاجز اور مسکین قوم سے دین کی غیرت کا کتنا بڑا کام لے لیا۔ وہ بظاہر ختم ہو چکے ہیں لیکن بباطن محفوظ ہو چکے ہیں، یہ بھی بتاؤ آپ، اور ہم حقیقت میں محفوظ ہیں، بظاہر محفوظ ہے لیکن حقیقت میں مر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے غیرت، جہاد، اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی حفاظت اور بقا کا سودا کیا ہے، صاف ستھرے دستخط ہو چکے ہیں۔ ہماری تقریریں آپ کو بری لگتی ہے کہ یہ خطبہ نہیں ہونا چاہیے ممبر پر، خطبہ نہیں لاؤڈ سپیکر پر، واہ بھائی واہ، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا، یہ چھلنی ہے نا، چھلنی جس سے یہ آٹا چھانتے ہیں، اس میں سوراخ گنے کبھی آپ نے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 4 10 20 سینکڑوں۔ اس چھلنی نے ایک دن سرائی کو کہا کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے، اس نے کہا خلو کو ناٹو داؤ کو رسم رسوری ادھر کے، اس نے کہا اپنے آپ کو پہلے دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں کہتے ہیں ہم تو پابند ہیں قرآن و سنت کے، ہم تو اگر جوش اور تیش میں آ بھی جائے تو کہیں گے وہی جو آیات و حدیث کے مطابق ہو، زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اللہ کے احکام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر سنت اور ارشادات کے تحفظ میں رہنمائی اور ترجمانی کرو۔ آپ اپنے حال دیکھیں کہ آپ کو لگام دینے والے سوائے امریکہ کے کوئی اور ہے؟ دشمن آپ کو لگام دے رہا ہے، اور جانتے ہوئے کہ وہ بدترین دشمن ہے نہیں کہہ سکتے ہو،
کہتے جی یہاں بم گر جائے گے، کہتے جو ڈر سی وہی مرسی، وہ تو ہونے والا ہے، وہ تو آپ کی اس پالیسی کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے افغانستان کو ان کے زیر ایٹم کرنے کے دستخط کیے، تو دوسرا نمبر آپ کا ہے، اور تیسرا سعودی عرب کا ہے، کیونکہ انہوں نے غیرت کا خون کر کے افغانستان پر امریکہ کا جو تاوان ہو چکا ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے۔ اوہو، مسلمان کو مرکز اسلام سے قتل کروایا ہے، وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ القاعدہ ان کے لیے بہانہ، اسامہ سعودی النسل ہے ان کے لیے بہانہ، اور اسامہ کے ہزاروں جرنیل غیرتی نڈر مسلمان پوری دنیا میں، ان کا 90% افراد وہ سعودی عرب کے رہنے والا، وہ کیسے بچ سکتے؟ یہی ہوگا کہ ہم آپ کی ریاست ہے اور آپ ہمارے آقا ہے اور ہم آپ کے صوبے دار ہیں، یہ آپ کا صوبہ ہے، آپ جس طرح کہیں گے ایسا ہوگا، پھر آپ محفوظ ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اپنی خصوصی نصرت اور امداد فرمائے، اور ان نالائق اور غلط حکمرانوں کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں کو، ملک و ملت کو، مساجد اور مدارس کو اور اسلامی عزت اور غیرت کو سزا نہ دے۔ اور یا اللہ ہم دل و جان سے معافی مانگتے ہیں اپنی طرف سے بھی، اور مسلمانوں کے قصور اور جرائم کی بھی یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور خدایا اپنا خصوصی قہر اور غضب امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر نازل فرما، اور خدایا جیسے آپ نے عاد اور ثمود اور قوم لوط اور قوم مدین کو نیست و نابود کیا تھا، تو خدایا اس طرح کا عذاب اور بلا امریکہ پر نازل فرما، اور ان کے ایٹم اور تمام پلانٹس منجمد فرما، اور خدایا اس جہاز کو بہت جلدی گرا جس میں بش سفر کر رہا ہو، اور اسلام کے خلاف، اسلام کے صفاق اور قتال جہاں جہاں ہو یا اللہ انہیں اس عذاب سے دوچار فرما جو آپ ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں پر نازل فرماتے تھے، اور خدایا شیخ اسامہ اور مولانا عمر کو محفوظ فرما، اور ان کی عزت اور ان کی بقا اور ان کی اسلامی حکومت کو پھر بحال فرما۔ ونستغفر اللہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ توبے کے 3 ارکان ہیں: الترک حالا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، والندم علی ما مضی، گزرے ہوئے پر شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، وعدم الاتیان فیما اتی، آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرنا کہ جان جائے لیکن آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ محمد حنیف عبدالرزاق کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت و شفا دے۔ میرے چہرے پر ابھی داڑھی کی گنتی کے چند بال ہیں اور میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ کہ میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، ملنے جلنے والے سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ برے لگ رہے ہیں، ابھی انہیں کاٹوں اور جب داڑھی پوری آئے تب رکھنا۔ میری عمر قریب 18 برس ہے، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور جو اللہ دے وہی رکھی جاتی، 1 بال ہو یا 2 بال ہو، ان کو کاٹنا اتنا ہی گناہ ہوگا جیسے گھنی داڑھی کوئی کاٹے اور وہ مجرم اور گناہگار ہے۔ رہ گیا لوگوں کا کہنا، تو لوگوں کے لیے تو آپ نے نہیں رکھی ہے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے پیغمبر کے طریق پر رکھی ہے۔ گھر میں خیر و برکت اور اتفاق ہو جائے، بھائیوں میں کوئی دعا، سورہ تغابن پڑھا کرے اور دعائیں مانگا کرے۔ گھر سے ٹیلی ویژن، VCR، تصویر والی چیزیں سب باہر نکالے۔ میں نے گزشتہ اتوار کو ایکسپریس اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی جس میں آپ مولانا ولی راضی صاحب کے برابر میں بیٹھے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ آپ جیسے مفتی جو کی تصاویر کے سخت خلاف ہے، ان کے خود کی تصویر ہے۔ اسی مجلس میں نے تصویر پر تقریر کی ہے اور ولی راضی صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی قیادت میں 70 بڑے علماء کے دستخطوں سے آپ کے ہاں سے کتاب نکلی ہے، اس کا نام ہے تصویر کے شرعی احکام، اور آپ کے بھائی جان مولانا مفتی رفیع عثمانی نے جنرل ضیاء کی دارالعلوم کراچی آمد پر باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ یہاں کوئی تصویر نہیں بنے گی۔ تو میں نے کہا آپ وزیر ہو کر کے کیوں تصویریں کھنچواتے ہیں؟
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مریض ہے اور بیمار آدمی تو اوروں کو بیمار کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. ان میں شرم و حیا ہوتی تو یا تو مجھے نہ بلاتے یا تصویریں نہ کھینچتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر اسامہ فرضی نام ہے، ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں، ہزاروں طالبان مر گئے اور ملا عمر اسامہ بچنے گئے. یا ماشاء اللہ، کل کوئی کہے گا کہ آپ بھی کارٹون ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں تیار رہیں. 2-4 مہینے سال بعد لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی کوئی آدمی نہیں، ایسے کاغذ کیسے ختم ہو گئے. شرم کو تم مگر نہیں آتی. شرم ہو تو تمہیں آ جائے نا. کسی کی حقیقت اور انسانیت کا انکار کرنا انسان کا کام نہیں ہے. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں حسن برتاؤ کو. قضا روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ قضا روزہ اگر اخلاق اچھے کرنے ہو تو سب سے پہلے کس چیز کو درست کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صدق لانا پڑے گا، سچ بولنے کی عادت ہوگی، اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، اور لہجہ نرم کرنا پڑے. کیا اپنی بات گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کوئی وظیفہ ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. گھر کا پالا ہوا ایک بکرا قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا، اتفاق سے چھری سے اس کے کان کٹ گئی. کیا اب یہ بکرا قربانی ہو سکتا ہے؟ کان کٹے کی قربانی نہیں ہوئی تھی. قربانی اس جانور کی ہے، 2-4 دن بعد اس کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دے آپ اور پھر پوچھے کہ قربانی ہے، تو اسی طرح قربانی ہوگی جیسے بکرا ہوگا. ہاں؟ آپ نے گزشتہ دورے تفسیر میں فرمایا کہ آیت الکرسی میں 5 موکلات ہیں. ساتھ ہی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سورت ایسی جس میں 40 موکل. سورت کا نام سورہ مزمل. قرضدار کے لیے سورہ مزمل زیادہ معاون ہے یا سورہ مدثر؟ آپ سورتوں کو لڑاتے کیوں ہیں؟ سورت مزمل بھی پڑھا کریں، مدثر بھی پڑھا کریں. خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ، کثرت سے درود شریف بالخصوص یا اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ مؤثر ہے بہت. انشورنس کروانا جائز ہے. مشہور تو یہی ہے کہ چیزوں کا اور انسانی زندگی کا دونوں کا ناجائز ہے، اور اس زمانے کے مفتیان اسی پر عمل پیرا ہے. لیکن مجھے اپنے شیخ اور استاد مفتی اعظم پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ چیزوں کا انشورنس مجبوراً جائز ہے، جیسے کارخانے کا، گاڑی کا، اس کے البتہ زندگی کا ناجائز ہے. میں اب بھی اس میں فرق سمجھتا ہوں. میری والدہ کافی دنوں سے بہت بیمار ہے، ان کے سے اللہ پاک سے اچھے شفا دے. کیا مسجد کے استعمال سے زائد چیز یعنی پرانی قالین وغیرہ طلباء اپنے مدرسے میں استعمال میں لا سکتے یا نہیں؟ طلباء مسجد میں ہی استعمال کر سکتے، جیسے ہمارے بالائی منزلوں میں طلباء رہتے ہیں، یا یہ کہ جب وہ بوسیدہ ہو کر کے پھینکنے کے قریب ہو جائے اس وقت بھی استعمال کی اجازت دی گئی ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں اجازت دی ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزیں دوسری مسجد ہی میں ڈالی جائے، لیکن اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے طلباء کو استعمال کی اجازت دی جاتی ہے. کیا ذکر بالجہر کرنا جائز ہے؟ جب کسی کا نقصان نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کسی اور کو تشویش لاحق ہو یا نماز میں خلل آتا ہو تو منع ہے. البتہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں مرقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد میں مطلقاً ناجائز ہے. سنت نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ دعا کرنا ضروری نہ سمجھی جائے، جائز ہے. ایک آدمی مسجد کے لیے جگہ وقف کرنا چاہتا ہے، لیکن بات پتہ نہیں کیا ہے، زمین کے نیچے ٹینکی ہوگی، اس کے اوپر مسجد بنائے گا. یہ الٹا سیدھا سوال ہے، یہ دارالفتہ میں دے. نہ خط صحیح ہے نہ اردو صحیح ہے، ایک مصیبت ہے. معاشی طور پر پریشان ہوں، گھر کی کفالت بھی ذمہ جناب سے، روزی اور رزق میں برکت کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں، بلا ناغہ چاش پڑا کریں، اور فجر پڑھ کر اسی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 کا وظیفہ بنائے. 19 دن کے اندر اندر رزق کی بارش ہو جائے گی. لیکن میں 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو عورتوں نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی تعویذ ایسی ہو جو آپ کے کان میں دے اور دوسری طرح سے ڈالر نکل آئے. ایسی تعویذ مجھے معلوم ہوتی تو میں روز لکھتا اور مدرسے چلانے میں مجھے مدد ملتی.
جناب مولانا صاحب اس بارے میں ازر شریعت کیا ارشاد ہے کہ بدعتی کا ذبیحہ جائز ہے؟ بدعتی جو بشریت کا منکر ہے اور غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، الگ تحقیق وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ مردار ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہے، اس کی اقتداء میں نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تبلیغی بھائی عموماً فرض نماز کے پتہ نہیں کیا ہے بعد تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ سلام کے بعد ان کا اعلان پہلے ضروری ہے، دعا نہیں، دعا کے بعد ان کو کرنا چاہیے، لیکن لوگ اٹھتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے ہجوم میں کھڑے ہو جائیں گے، جی بیٹھ جائیے، اس کے بعد دیکھو 5-6 مامرے بیٹھے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ جو کام سلیقے سے نہیں ہوگا کبھی بھی زوردار نہیں ہوگا۔ انہیں آرام تسلی سے جب دعا ختم ہو جائے کہہ دے کہ بھائی کچھ لوگ دین کی فکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں، 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے اور پھر 1 گھنٹہ تک لوگوں کو رگڑے دیتے ہیں، ایسا کون بیٹھے گا؟ میرے ماموں محمد عرفان اللہ کا دل کا بائی پاس آپریشن 15 تاریخ کو ہونے والا ہے، جناب سے دعا اللہ پاک صحت و شفا دے، اللہ ان کو قوت قلب نصیب فرمائے۔ سب معلوم کرنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں نہیں یا میری قسمت خراب ہے، معلوم یہ کرنے کے اس طرح کا کہنا ضرور شریعت یہ فرض ہے۔ یقیناً ہماری قسمت اللہ کی قدرت کا تابع ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہے وہی پہنچ رہا ہے، لیکن قسمت حقیقت میں علم الہی ہے، ہم تو اپنی تدابیر کے پابندے کے اچھا کام کریں، اچھا سوچے، برائی سے بچے۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل و دیوانہ کہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ذکر جہرن منع ہے، اس سے ذکر بالجہر مراد نہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو سب کاموں سے زیادہ ترجیح دے دو۔ کیا مسجد کے علیحدہ حصے میں عورتیں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے جب وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی جگہ ہو، ان کا راستہ بھی علیحدہ ہو، مردوں کی نظر بھی نہ پڑتی ہو؟ پھر بھی جائز ہے، بہتر نہ آنا ہے۔ سجدہ تلاوت دوران نماز رکوع میں ادا ہو سکتے؟ جی ہاں۔ حضرت آپ اس مسئلے کا جواب دیں کہ اگر مسجد میں مودودیوں کو اس میں امام ہے، اس کی داڑھی بھی بڑی ہے لیکن وہ جماعتی بھی ہے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہوئی یا نہیں؟ اور کیا آپ نے محلے والی مودودی مسجد کو چھوڑ کر برابر والی صحیح العقیدہ مسجد میں نماز پڑھے؟ مودودی نظریے کے پیچھے نماز کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے آخری فتویٰ جو لکھا ہے جواہر الفقہ میں، اس میں ناجائز لکھا ہے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ انبیاء اور صحابہ کے بارے میں ان کی زبان اور قلم محتاط نہیں۔ ہاں اگر کوئی مودودی ایسا ہے کہ وہ کہے کہ میں مولانا مودودی کی عبارات اور نظریات سے یقیناً متنفر ہوں اور میں اس کے مقابلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، زیغم اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور محدث الاثر مولانا یوسف بنوری اور دیگر اکابر ملت نے جو کچھ کہا ہے ان کا پابند ہوں، تو وہ سیاسی پیسوں کے لیے مودودی ہوگا، نظریاتی مودودی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز۔ حضرت آپ نے اپنے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بچے کے باپ کا نام نہ بدلا جائے، یعنی ولدیت کی نسبت کسی اور کی جانب نہ ہو، تو یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت کی 2 بچیاں ہیں اور اس کو اپنے شوہر سے اپنے اور بچیوں کی جان کا خطرہ ہے اور وہ اس سے عدالت کے ذریعے خلع لے کر باہر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور بچیوں کا پاسپورٹ بغیر تبدیلی نام والد بننا ممکن نہیں اور یہاں رہنا خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں نام واہ بھائی واہ، کیا بات کہی! مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت کو لات مارنی ہے، وہ عورت رہے یا مرے کچھ بھی ہو جائے، جو بچیاں جس باپ کی ہے اسی کی رہے گی، یہ عورت اور اس کے ماموں کی مرضی کی بات نہیں ہے، سب غلط باتیں کرتے ہو۔ کل کوئی باپ سے ناراض ہو جائے تو پھر باپ کو چھوڑ دے، ایک اور پڑوسی کو باپ بنایا۔ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے اور سورت کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جائے تو سجدہ سہو کرنوں سے وتر ہو جائیں گے۔ جی بہت سے طلباء کو مدارس عربیہ میں داخلہ نہیں دیا گیا، انہوں نے بریلوی مدارس میں بہت اچھا کیا تاکہ اچھے لوگ بریلویوں کے یہاں پہنچ جائے اور اللہ ان کو شرک و بدعت سے نجات دے۔ اصل میں صورتحال یہ نہیں ہے، طلباء جہاد کے ناکام ہونے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، اور مدارس میں جگہ نہیں، ہمارے ہاں 2000 کا داخلہ ہوا ہے اور اب بھی 10,000 اور آ رہے ہیں، ہم کہاں سے داخلہ دیں گے، کہاں رکھیں گے ان کو؟ صرف ایک مہینے کے 4 سے لے کے 6 لاکھ روپے کا خالی آٹا آتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ صرف 1500 طلباء کا یہ حال ہے، اگر یہ 5000 اور 10,000 ہو گئے تو ایک مہینے کے خالی آٹے کا خرچہ 20 لاکھ وصول کرنا آپ لوگوں سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔
یہاں تو اگر زکوٰۃ 1 لاکھ آ جاتی ہے تو 25 یہاں دیتے ہیں، جہاں 24 گھنٹے رہتا ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 75,000 شہر میں بانٹتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھا سیٹ صاحب کا ہے. اس کو یہ عقل و غیرت نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہزاروں مسافر طلباء رہ رہے، آ کے یہاں انتظامیہ سے معلوم کر لیں کہ بھائی خرچہ کتنے مہینے کا ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ہم تو یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے صبر نصیب فرمایا ہے، ورنہ بعض اوقات دل بہت دکھا رہتا ہے. یہ تو چھوڑو، لوگ جا کے زندگی کے ادارے کو دیتے ہیں جو کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، صدقے کے بکرے وہاں دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات وہاں جمع کرتے، جی وہ بڑا کام کر رہا ہے. اور ہم جو قرآن و سنت بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور عرب و عجم کے طلباء مسافر ہیں، یہ کام اس کو نظر نہیں آتا. اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پینگوڑا ڈالا ہے کہ عورت زنا کر کے بچہ دے آرام سے یہاں ڈالے، میں اس کا دادا بنا ہوا پالوں گا اس کے لیے. حرامیوں کے لیے پینگوڑے لٹکا ہے، آپ کے خرچے پر حرامیوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور نمازی اور ایرونچی دونوں ایک خرچے سے، مسلم اور غیر مسلم آپ کی زکوٰۃ اور صدقے سے مرزائی اور قادیانیوں کا علاج معالجہ جاری ہے. میں جب ریسٹ ہاؤس میں تھا، عرفان حیدر عابدی وہ دوسرا مر گیا حادثے میں، وہ بیمار ہو گیا تھا. ایک رات میں 3 مرتبہ یہ شخص گاڑی میں آیا گارو ریسٹ ہاؤس، ایک رات میں 3 مرتبہ. مجھے کہتے ہیں دعا کریں، میں نے کہا میں تو لعنت کرتا ہوں آپ کے اوپر، میں کیوں دعا کروں گا؟ آپ تو دشمن خدا اور رسول کی خدمت کر رہے ہیں جو صحابہ کے مقابلے میں یہاں کی بیمار ہوا ہے. غیرت لوگوں میں کہاں ہے؟ جب مولانا صاحب قسم کھا لی، پتہ نہیں کیا کس کو دینا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، یہ کون سی زبان لکھتے ہیں لوگ. تو شرم کرو ذرا، ایسا لکھو جو پڑھنے میں نہ آئے تاکہ آپ کو خوب دعائیں ملیں. ایک عورت ہے جس کو اس کا خاوند 3 سے زیادہ دفعہ طلاق دے چکا ہے. 3 سے زیادہ تو پھر 20-30 دی ہوگی، 3 اس پر واقع ہو جائے، باقی محلے والوں میں بڑھ جائے. اور جبکہ اس شخص کا ایمان بھی مشکوک ہے ماشاءاللہ، مگر وہ عورت صرف اس وجہ سے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اس شخص سے علیحدہ ہوتے ہوئے ڈرتی ہے، جبکہ وہ شخص بہت زیادہ ظلم کرتے اس عورت کی جان، عزت و آبرو. اس عورت کی عزت کا ہے، وہ تو زانیہ ہے پکی پکی. 3 طلاق کے بعد اس خاوند کے ساتھ بغیر حلال شرعیہ کے رہنا ایسا رہنا ہے جیسے کوئی اپنے بھائی اور والد اور بیٹے کے ساتھ زنا کر کے رہ رہا ہو. بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ 3 طلاق کے بعد جو لوگ عورتوں کو رکھتے ہیں جیسے کما یناکحو ابنتہ او اختہ او امہ، جیسے کوئی اپنی بیٹی بہن اور ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو. جب کوئی بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کی کوئی حقیقت ہے، سنت طریقہ ہے. اگر اس کے سیدھے کان میں صحیح صبح اور دوسرے کان میں غلط اذان دی گئی تو ساری زندگی غلط پڑھتا رہے گا نا ہمارا. اس لیے تو فجر میں ہوتے نہیں. کہتے جی میں نے ایک بچے کو اذان دی، اس کے کان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا، تو مجھے کہتے ہیں یہ بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ قابل اذان میں تو ہے. تو کہنے لگے ہم نے تو آج تک نہیں سنا. میں نے کہا تیرے خاندان کا کوئی ایک آدمی کبھی فجر میں آیا ہے؟ اس لیے تو فجر میں نہیں آ سکتا. یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. اب تو 11 بجے اٹھتے ہیں. مولانا فتح احمد جالندھری کا ترجمہ قرآن معتبر ہے. داڑھی کے خط کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ گالوں کے بال لے سکتے ہیں، پسندیدہ نہیں. استخارہ کس طرح کیا جائے؟ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے. کن مواقع پر؟ جب امور مباح ہو. جس کام کا بہتر ہونا معلوم ہے استخارے کی ضرورت نہیں. جس کام کا ناجائز ہونا معلوم ہے استخارہ کرنا گناہ ہے. حضرت آپ میرے لیے دین پر استقامت کے لیے دعا، ہم سب کے لیے یہ دعا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں استقامت علی الحق نصیب فرمائے. معارف القرآن مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کہاں تک کہ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. ایک عالم نے اس سے اختلاف کیا ہے، نہ دینا بہتر ہے. دوبارہ دیکھ لو گے نا، الٹا دیکھ کے آئے ہو. وہاں سے پوچھنا یہ کہ اسٹیٹ ایجنٹ کا کام جائز ہے یا نہیں. کیا مطلب ہے؟ جو جائز کمیشن ہے وہ جائز ہے، ناجائز کمیشن ناجائز. میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، علاج بھی کروا رہا ہوں، اللہ آپ کو صحت و زندگی دے. سفید پگڑی باندھنا زیادہ ثواب ہے یا کالی؟ سفید زیادہ ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کی پگڑی باندھتے تھے؟ اکثر سفید، فتح مکہ کے موقع پر کالی. حضرت کیا جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا جائز ہے؟ نہیں دینا بہتر ہے. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، اذان ثانی کا جواب دینا مکروہ ہے. آپ کے ارشاد کے بعد کی وتر کو رات کی آخری نماز بنانا چاہیے. میں
اب پابندی سے وتر تہجد کے بعد پڑھتا ہوں. پوچھ رہے کہ کبھی بھی وتر پڑھنا ہو تو صبح صادق یعنی وقت فجر میں بھی بس 2-3 منٹ رہ جاتے ہیں. ایسی صورت میں یہ نماز صحیح جیا صحیح ہے, یا صبح صادق سے کم از کم اگر رہ گئے تو صبح صادق کے وقت پڑھنی پڑے گی قضا. جماعت سے پہلے سنتوں سے پہلے 3 وتر پھر 2 سنت, لیکن کوشش کرو کہ قضا نہ ہو. میں جس لڑکے کو پڑھاتا ہوں اس کا باپ PIA میں اعلیٰ عہدے پر ہے اور ماں بیوٹی پارلر چلاتی ہے. کیا ان سے تنخواہ لینا جائز ہے؟ بس آپ بھی کبھی کبھی ناخن آ کے کیا کرے گا, اس پہ وہ رنگ لگائے, پھر آپ کے لیے تنخواہ جائز ہو جائے گی. آپ انہیں صحیح دین سمجھائیں, تنخواہ جائز ہے. اگر جمعے کے دن حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں. کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ حدیث پر کلام رہا ہے. جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایہ کے اندر اس کی تصحیح کی ہے. ملا علی قاری مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر. ابن حجر نے کہا ہے کہ گو حدیث موضوع ہے, تاہم ثواب اور فضیلت ایسے حج کی ثابت ہے. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا, ان کی کچھ زمین و پلاٹ ہے جن کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی خریدار آتا بھی ہے تو دوبارہ نہیں آتا. ہمارا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے, سب سے بڑی میں ہوں. 22 سال میری عمر ہے. کوئی وظیفہ بتا دے کہ اچھے اور صحیح دعاؤں بک جائے, اللہ آسان فرمائے, سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ نے بھی تقریر میں بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت نے ان قبائل کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا جن کو ان قبائل نے اسلام سیکھنے کے لیے اس لے گئے تھے. برائے کرم کتاب کا حوالہ بخاری شریف بیری معونہ, کتاب الصحیح البخاری جلد ثانی مغازی بیری معونہ میں یہ واقعہ ہے. مولانا صاحب رشتے دار و خاندان والوں میں آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. کبھی وہ لوگ ہم سے لڑتے ہیں, کبھی ہماری والدہ ان سے جھگڑنا چلی جاتی ہے. آپس میں بے حد نفرت ہے. برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے. سورہ تغابن پڑھنا شروع کرے. مولانا صاحب لڑکیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو, نماز کی پابندی بھی ہے, یہاں سے نقش حاصل کر لیں. کیا نماز جنازہ تیار ہو آدمی بے وضو ہے تو کیا اس صورت میں بھی تیمم؟ حکم یہی ہے کہ جب جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے, اگرچہ وضو خانہ سامنے ہے, فوراً آپ زمین پر 2 ہاتھ مارے اور شریک ہو جائے تیمم کر کے. ہری پگڑی والے دجال کے ساتھی ہوں گے, کیا ہے حدیث ہے مشکات جلد ثانی 477. بخاری شریف کس سن ہجری میں لکھی گئی ہے؟ 262 میں امام بخاری کا وصال ہوا ہے, اس سے پہلے مکمل ہو چکی ہے. قرآن کریم کی ٹیوشن پڑھانا شرعاً جائز ہے, تبلیغ کی نیت سے پڑھا سکتے ہیں. میں یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور میں یہ دلی خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں. بہت اچھا, عبداللہ عبد الرحمن, بہترین نام ہے, رکھو. خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا کیوں ہے؟ یہ ہیبت اور جلالی الوہیت کے لیے قدیم زمانے سے چلا ہے. اگر کالا نہ ہوتا سفید ہوتا تو پھر بھی آپ کا سوال ہوتا کہ سفید کیوں ہے. کیوں کہ تو کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں نا, وہ تو ویسے ہی میدان میں پیدا ہوا ہے. اگر ایک شخص سے بھول ہو گیا نماز میں کہ میں نے ایک سجدے کیا, دونوں سجدے بدستور فرض ہے, ایسی نماز کے لیے یا تو اخیر میں ایک سجدہ کر کے سجدہ سہو کر لے اور یا پھر نماز دوبارہ پڑھ لے. حضرت ہمارے ایک عرب عالم سے میں نے سوال کیا کہ قضا نمازیں کیسے پڑھوں, تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے نفلیں پڑھو, کیونکہ ہمارے حنفی واہ بھائی ہوا بہت زوردار عرب عالم مل گیا تھا آپ کو. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ان کو کہے کہ حضرت میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ, بس یہ دونوں باتیں ایک جیسی. آپ کو بہت اچھا عرب عالم ملا ہے, ہاں, جس نے الٹا سکھا دیا آپ کو. سنت پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہونے لگی, تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے خیال سے تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, نماز پوری کر کے شریک ہو جاؤ. ریح کے غلبے کی وجہ سے بھی تحیات سلام پھیرو. ہاں, اگر ایسا خطرہ ہے سلام پھیر دو عبد الرسولوں کے بعد. کیپٹن عثمانی کے ماڑی والے اور شیخ القرآن عبدالسلام کے بارے میں دونوں گمراہان زمانہ ہیں. کیا الکوہل والے عطر یا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جواز کا فتویٰ ہے. حضرت صاحب کو ایسا وظیفہ بتایا کہ میں جلد از جلد اپنی والدہ کو حجاز مقدس کی زیارت کراؤں. دعا. کوئی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں بدعتیوں کے عقائد کی کلی کھل گئی ہو. قرآن کریم. قرآن کریم میں جتنا مشرک و بدعتی کا رد ہے کسی کتاب میں نہیں. ویسے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدذلو کی کتابیں خاص کر رہا ہے سنت اور حضرت کی کتاب عبارات اکابر دونوں رکھنا چاہیے. اس زمانے میں خضر علیہ السلام موجود ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. درست یہ ہے کہ حیات ہے وہ. کمپیوٹر کے ذریعے پروجیکٹر یعنی حج کی تربیت دینا صحیح ہے یا نہیں؟ بہرحال زمانے حال کے مولوی تو جائز کہیں گے, لیکن عموماً تصویروں والے معاملات نامناسب ہے. حضرت جمعے کو آپ کی کیسٹ لے کر جاتا ہوں, اکثر خراب ہوتی ہے, صحیح ریکارڈ نہیں ہوتی. یہ آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں ہدایت کر لیں کہ یہ لوگ صحیح طرح کیسٹ بنائیں.
آصف کی والدہ دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے اسپتال میں ہے، اللہ صحت و زندگی دے. وہی تو ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا ان کو صحت شفا عطا فرما، جن کے ہاں رشتے نہیں ہیں عزت کے، عفت کے، صلاح و فلاح کے رشتے عطا فرما. جن کے رزق میں تکلیف ہے اللہ خزائن غیب سے اسباب رزق پیدا فرما. جن کے ہاں جھگڑے و خانگی امور پریشان کن ہے اللہ باہم شیر و شکر بنا. جن کی اولاد نہیں ہے صالح اولاد عطا فرما. اللہ حالات درست فرما، اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما. اللہ کفر کا رخ دوسری طرف پھیر دے، مسلمانوں سے ان کے توجہ ہٹائے. خصوصی امداد و نصرت شامل حال فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.